کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، سوال آ کے کیا کرتا ہے، اے حضرت صاحب بارش نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا استغفار کر۔ دوسرا ایک بندہ ہے، اس نے کہا فلاں مسئلہ ہے، اولاد نے، انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک نے کہا کہ حضرت صاحب ہمارے مال کے اندر برکت نہیں، انہوں نے کہا استغفار کر۔ 4 چیزوں کا تذکرہ کیا تو شاگرد ساتھ بیٹھا ہے، اس نے کہا استاد جی پہلا بندہ آیا اسے بھی استغفار کہا، دوسرا آیا اسے بھی استغفار کہا، تیسرا آیا تیسرے کو بھی استغفار، اور چوتھا بندہ آیا اسے بھی کہا کہ استغفار کر۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اپنا مرض الگ الگ ہے، دوائی ایک ہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا، سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے بخشش مانگو، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنے والا۔ اور جب انسان استغفار کرتا ہے فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمانوں سے کیا نازل کرتا ہے؟ مدد نازل کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے، وَبَنِينَ، اور اللہ بیٹوں کے اندر اولاد کے اندر برکت نازل کرتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ باغات کے اندر، پھلوں کے اندر، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ شاگرد سے کہتے ہیں دیکھو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار تم کر لو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر مال بھی دے گا، رزق بھی دے گا، آسمانوں سے بارش بھی آئے گی، آپ کے رزق جہاں پھل یا فصل لگائیں گے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا۔ یہ مہینہ استغفار والا مہینہ ہے، اس کے اندر کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دعا، عبادت، استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ اس کا استغفار اور توبہ کا بڑا ہی فائدہ ہے۔ اگر گناہ ہو جائے پھر تو کرنی ہے، گناہ نہیں بھی ہو گیا اس کے باوجود اب اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ استغفر اللہ و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ جملے چلتے پھرتے آپ ادا کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک بستی کے اندر گئے، بستی کے اندر مسجد آئی، عشاء کا وقت، عشاء کی نماز پڑھی، اور انہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا اپنی عاجزی انکساری کی وجہ سے۔ جب مسجد سے نماز عشاء کی ادا کی، انہوں نے کہا کہ میں رات ادھر بسر کرنی ہے۔ خادم کہنے لگا ہمارے مسجد کے اندر رات بسر نہیں کرنے دیتے، آپ باہر چلے جائیں، کسی اور بندے کے گھر کے اندر جا کے آرام کر لیں۔ امام صاحب کہتے چلو میں سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں آرام کر لیتا ہوں، میں کسی کو کیا بتاؤں گا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، میں عاجزی انکساری کے ساتھ یہاں رات بسر کرتا ہوں، صبح پھر میں مدینے کے اندر چلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ، ایک نوجوان تھا، وہ آیا اور آ کے کہتا ہے حضرت صاحب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آئیے آپ آج ہمارے گھر کے اندر آرام کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں، صبح آپ چلے جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں میں اس کے گھر چلا گیا، صبح تہجد کے وقت اٹھا، اور وہ کون سا بندہ تھا؟ وہ تندور ہوتا ہے نا روٹیاں لگانے والا، وہ بندہ تھا۔ اس نے تہجد کے وقت اٹھا، نماز ادا کی، اور ساتھ ہی آٹا گوندنا شروع کرتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیک، استغفر اللہ و اتوب، یہ کثرت سے پڑھتا جا رہا ہے۔ امام صاحب پوچھنے لگے او نوجوان، یہ تو کثرت سے استغفار کرتا، تجھے ملا بھی کچھ ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی پڑھ رہا ہے، تجھے کوئی اثر بھی نظر آیا ہے کہ نہیں؟ بندہ دوائی کھاتا ہے نا، کہتا ہے یار اثر ہوا ہے کہ نہیں، اب بیماری درست ہوئی ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں تجھے کوئی اثر ہوا ہے، کوئی اس کا فائدہ ملا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں استغفار کرنے والے کو فلاں 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 ملے گا، تو کہتا ہے میں دن رات استغفار کرتا ہوں، تیرے اوپر اثر ضرور ہوگا۔ کہتا ہے ہاں میں نے رب سے جو بھی مانگا مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن کچھ دن ہوئے ہیں میں نے اللہ سے یہ کہا تھا اے اللہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، وہ نہیں ہو سکی، وہ بھی اللہ کروا دے گا۔ امام صاحب کہنے لگے تو جس رب کے سامنے یہ دعا کی استغفار کرتا رہا، اس رب نے تیرے گھر کے اندر امام بن احمد بن حنبل کو گھر لے آیا۔ کہتے ہیں میں مدینے سے کبھی باہر نہیں نکلا، مدینے سے کبھی باہر کسی دوسرے علاقے کے اندر نہیں گیا، کیونکہ وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، آپ کی مسجد ہے، وہاں نمازیں پڑھتا ہوں، میں بچوں کو تعلیم دیتا ہوں، لیکن کوئی کام ایسا آ گیا
شاید تو استغفار کرتا رہا، تو نے دعا اللہ سے مانگی، اے اللہ میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کرنی ہے، اللہ نے کہا امام احمد بن حنبل خود تیرے گھر آئے گا، یہ اللہ کی طرف سے میں آ گیا ہوں، اس لیے یہ مہینہ استغفار والا ہے۔ ویسے بھی استغفار کریں، معافی اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ انسان سے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں نا، کوئی بندہ آپ سے ناراض ہو جائے نا، منہ موڑ لے، ہم کہتے ہیں فلاں بندہ ہے یار میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، وہ مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ آپ اسے پوچھتے ہیں یار ناراض کیوں ہے مجھ سے؟ وہ کہتا ہے فلاں فلاں دن تو نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے، حالانکہ بندے کے ذہن کے اندر وہ بات نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ کیا گیا معاملہ اسے پتہ ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یار معاف کر دے۔ اس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کثرت سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔